بھٹی صاحب، یہ جو اب 9 رکنی بینچ بیٹھے گا اور بہت سے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن دنیا اتنی بیوقوف ہوتی نہیں ہے۔ اس سے پہلے 5 رکنی اور 7 رکنی سے باہر چیف جسٹس صاحب نہیں جا رہے تھے۔ آج انہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے ان کو پتہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کیا اوپینین ہو سکتا ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ کو اسپیشلی شامل کیا گیا اس کے اندر۔ آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ بھٹی صاحب اچھا، جیسے میرے لیے کامران بھائی یہ سرپرائز ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا اتنی پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا چیف جسٹس بننے کے لیے۔ انہوں نے ہی بننا تھا، ظاہر ہے وہی سینئر تھے اور ان کو ہی بننا چاہیے تھا، لیکن اتنی پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ کوئی حرج نہیں نوٹیفیکیشن میں، لیکن اتنی جلدی کیا پڑ گئی اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ اتنی جلدی کر دیا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ویسے ہی مجھے سرپرائز ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے فائنلی عمر عطا بندیال صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ میں شامل کر لیا۔ اور آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک تاثر ہے کہ ان کا چونکہ فوجی کورٹس کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر ہے، بلکہ اور خاص ایک وہ اس کے حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں، تو لہٰذا انہیں باقیوں میں تو باقی بینچز میں تو شامل نہ ہوئے، اور 6 مہینے سے غالباً وہ نہیں بھی کسی بینچ میں شامل ہو رہے تھے، یا ایک آدمی ایک مرتبہ روسٹرم جاری ہوا اور پھر نہیں ہوئے تو اس میں شامل ہو گئے۔ میں اس پہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے فوجی عدالتیں، اور یہ فوجی عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی تھیں، پہلے بھی تھیں، اس سے پہلے بھی تھیں۔ یہ کیس کی جو پروسیڈنگ چلے گی وہ اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے کتنی غضب کی ہوگی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے فیصلہ یہاں سے کیا آنا ہے۔ اسی پہ ہی آ رہا ہوں بھائی جان۔ تو یہ کوئی نئی نہیں تھی، جیسے آپ نے کہا 25 یا 26 لوگوں کا ٹرائل ہوا پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں، ایک کا تو نام بھی بتا سکتے ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا بھی گیا کہ آپ ان کو اگر ختم کریں، اور تو نہ تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کنٹینیو ہونا چاہیے۔ اور 1-2 مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں وہ آپ کو اگلے مرتبہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو آپ کو وہ بیان ان کے یا ان کے اخبار میں چھپے ہوئے میرے پاس پڑے ہوئے بھی ہیں، جب میں نے اکٹھے کیے، کہ یہ ٹھیک ہیں کہ یہ جب اس طرح کے ملزم، ایک مرتبہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا اور جس ملزم نے حملہ کیا تھا وہ مجرم تھا، اس مجرم نے وہ 3-4 کیسوں میں چھوٹ کے دوبارہ وہ حملے میں ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے، ان کا موقف ہے کہ یہ ہمارا جو سویلین نظام ہے یہ ختم ہو گیا اور خصوصی عدالتیں بننی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، منصفانہ ٹرائل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے مزید لیتھل طریقے سے لائے گا بھٹی صاحب؟ کیونکہ obviously فیصلہ تو نظر آ رہا کیا آنا ہے۔ میں اس حق میں ہوں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، اور 9 مئی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی جو کرنے والے ہیں ان کو آنا چاہیے، جو منصوبہ ساز ہیں ان کو آنا چاہیے، جنہوں نے اکسایا ہے ان کو آنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا فیصلہ آئے سپریم کورٹ سے کہ جس سے یہ غیر یقینی، غیر سیاسی، یعنی سیاسی عدم استحکام ہو اور تناؤ ہو اور سارا کچھ ہو۔ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اس 9 مئی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان چاروں سطح کے ملزموں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی نہ کر سکے۔